جب ایک انسان اپنی اعلیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، الٹا اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، وہ اپنی فطرت سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اسفل السافلین کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ تو جس انسان نے زندگی میں بائی چوائس جانور سے بدتر زندگی گزارنا پسند کی، آخرت میں اس کا انجام جانوروں کی طرح ہی کیا جائے گا۔ وہ جو اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو سننے کے بعد 1 سینٹی میٹر موو کرنے کے لیے کوئی دل میں تڑپ محسوس نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن اس سزا کے اوپر 1 سینٹی میٹر ہل نہیں سکیں گے۔ مقابلے پہ فرشتے ہوں گے، کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا جس کو آپ نے ایک پنچ مارا اور وہ دور گر گیا۔ مقابلے میں فرشتے ہوں گے، اور فرشتے اپنی ایگزسٹنس میں جائنٹ ہیں۔ بہت سی احادیث آتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا سائز بہت ہیومنگس ہے، اور بعض فرشتے خاص طور پر جو اللہ نے روز محشر کے لیے رکھے ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، وہ ہیومنگس فرشتے ہیں، بہت ہیوج سائز کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی طاقت کے سامنے انسان کی طاقت کچھ نہیں ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم روز محشر مجرم بنے، بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے، بہتر ہے ہم اپنی اس پیشانی کو آج اپنی ول پاور سے والنٹیرلی اللہ کے سامنے جھکائیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے دی ہیں، ان نعمتوں کا ایسا استعمال کہ خود بھی نافرمان ہوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نافرمانی کے انسینٹیو دینے لگ جائیں، یہ نہ کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلم بنایا ہے، سبمٹ کرنے والا بنایا ہے۔ آلریڈی آپ کا اور میرا دماغ، آپ کا اور میرا برین، آپ کا اور میرا فرنٹل لوب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے انسان کو پیرالائز ہوتے ہوئے؟ سیڑھیوں سے گرنے کی ضرورت، کام تمام، انسان زندگی بھر کے لیے پیرالائزڈ۔ کوئی ایک نرو آپ کی، کوئی نرو کسی بھی جگہ پر جا کر کسی بون کے اندر پھنسنے لگ جائے، معاملہ ختم، پیرالائز فار دا لائف ٹائم۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک ایک لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ سوچنے کا وقت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو عقل مند انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پڑھا لکھا انسان بنایا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک افراتفری کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہسل بسل ہے۔ دنیا کے اندر ماسس کے ماسس اللہ کو اگنور کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے گروپس، بڑی بڑی تعداد مسلمانوں کی غفلت کی زندگیاں گزار رہی ہے۔ ہمارا یہاں آ کر بیٹھ جانا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہمارے کانوں سے ہمارے دل اور دماغ میں اس کا کلام اتر رہا ہے۔ اسی کی توفیق ہے کہ اللہ ہمیں وقت سے پہلے وارن کر رہا ہے۔ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ میں سے ہر ایک انسان اپنے ساتھ 10 20 25 لوگوں کو اس راستے پر لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف بیان نہیں، بیان میں بھی احسن البیان دیا ہے۔ جس کے پاس علم کی طاقت ہوتی ہے، اللہ اس کے بیان میں اور طاقت دے دیتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہوتی ہے اور اس کو اس عقل کو استعمال کرنا آتا ہے، اللہ اس کی بات کے اندر وزن لے آتا ہے۔ اور آپ کو اور مجھے اس وقت اسی پیٹرن پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جانور کی سطح پر نہیں، ہیومن لیول پر چوائسز کیجئے، اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے جس کے بعد پھر کوئی کسی قسم کا جو ہے فائدہ انسان کو نہیں پہنچ سکے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، بہت ہی ٹیریفائنگ اور بہت ہی ایک ہیلپ لیس تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 42 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کلمہ گو ہو، سانس آ رہی ہے، زندگی کی مہلت ہے، جہنم کا معلوم ہو گیا،
پلٹو اپنے رب کی طرف. یاد رکھیے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہر مرتبہ ہمارا پڑھنا ہمارے ہی خلاف ایک حجت کریٹ کر رہا ہے. ہم خود اپنی نعمتوں کو کہیں بھول نہ جائیں. اپنا آڈٹ کیجئے, اپنا تزکیہ کیجئے. جہاں ہم عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, روزے رکھ رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, کچھ دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو ایویلیویٹ کیجئے. میری زندگی میں کہاں خرابی ہے, میں کہاں اللہ سے دور ہوں, کیا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جو میرے لائف سٹائل کے طور پر ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آڈٹ کیجئے اپنا. یہ رمضان آڈٹ کا مہینہ ہے, تزکیہ کا مہینہ ہے. ہم پورے 11 مہینے اپنے آس پاس کے ہر انسان کا آڈٹ کرتے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک. وہ بولتی ایسے ہیں, وہ سوچتی ایسے ہیں, وہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے وہ سوچتی ایسے ہیں, وہ دیکھتی ایسے ہیں, میں نے تو ان کی نظروں کے پیچھے سب پڑھ لیا. کتابیں نہیں پڑھی جاتی, نظریں پڑھنے کے ماہر. اپنا آڈٹ کیجئے. 11 مہینے انسانوں کا آڈٹ کرتے رہتے ہیں, اس ایک مہینے میں اپنا آڈٹ کیجئے. کہیں میرے اندر شرک تو نہیں, کہیں میرے اندر نافرمانی تو نہیں, کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں. نعمتوں والا انسان, اس میں تکبر بہت سوئفٹلی پینیٹریٹ کرتا ہے. اسی لیے اپنے اندر ایکسٹرا عاجزی, ایکسٹرا نرمی رکھیے. یاد رکھیں نعمتیں ایروگنس کی طرف انسان کو پش کرتی ہیں. آٹومیٹک آپ کے اندر ایک کیفیت آتی ہے. آپ ذرا اونچی گاڑی پر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ سب محسوس کر سکتے ہیں. باقی گاڑیاں آلریڈی بہت چھوٹی 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 لگتی ہیں, بالکل جیسے آپ بس میں بیٹھ جائیں تو گاڑی کیسے لگتی ہیں باقی, چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑے. نعمتوں سے تکبر جلدی آ جاتا ہے, تو ہر نعمت والے کو اپنا آڈٹ بار بار کرنا چاہیے. اور تکبر جس دل میں آ جاتا ہے اس کے لیے احادیث کا مفہوم آتا ہے, جس دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور میں اس لیے بول رہی ہوں خاص طور پر تکبر کا معاملہ, اور بھی ہمارے اندر بہت سی شارٹ کمنگز ہیں, لیکن اٹس اے کامن فیلنگز کہ انسان کو اپنے اندر سے ہر وقت ایروگنس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے, ادب المفرد میں ہے, یہ صحیح بخاری میں نہیں آتی. آپ نے اس میں کہا من سرہ ان یتمثل لہ رجال قیاما فلیتبوأہ مقعدہ من النار. جو چاہے کہ لوگ اس کو عزت دینے کے لیے جب وہ آئے تو کھڑے ہو جائیں, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جو چاہے. دیکھیے 2-3 فیکٹر ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو ویلکم کرنے کے لیے آپ کھڑی ہیں, مثال کے طور پر دلہا دلہن انٹری مار رہے ہیں, آپ کی سب جو ہیں وہ بچیاں اور بچے کھڑے ہیں, یہ الگ چیز ہے. دس از اے ڈفرنٹ فیکٹر. دس از اے فیکٹر آف ایروگنس. میں آئی کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا, یہ مائنڈ سیٹ. انسان خود چاہے کہ میری عزت میں سب کھڑے ہو جائیں, یہ ہے تکبر. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں یہ تمنا آئے فَلْيَتَبَوَّأَهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ جہنم میں بنا لے. کوئی آپ کی محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے, اوکے, کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ مت کہیں اے ہائی آپ نے کیا کر دیا, اب ہم دونوں جہنم میں جائیں گے. پلیز ریلیکس رہیے لوگوں پر, بی ایزی آن پیپل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے احادیث کا علم ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, جس طرح سے قرآن کی آیات کا علم ہے ایسے ہی احادیث کا بھی علم ہوتا ہے. آپ کو احادیث کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اس حدیث کی ڈیپتھ نہیں جانتے. اس سے بہت ڈیمیج ہو رہا ہے معاشرے میں. لوگ چیزیں فارورڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ آج صبح میں نے 200 گروپس میں 200 امیجز ڈال دیے, چلو 200 نیکیاں تو اکٹھی ہو گئیں, باقی دن ٹھہرا آرام سے گناہ کرنے کی بڑی پوٹینشیل آ گئی. یہ مت کیجیے. آپ لوگوں کو دین سے دور کریں گے اس طرح کی تبلیغ کر کے. جو انسان خود پسند کرے کہ اس کے آنر میں کھڑا ہوا جائے, اس کی تعظیم میں کھڑا ہوا جائے, اس کو چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
بعض اوقات ہمارے اندر ایروگنس کی بو ہمیں خود آ جاتی ہے، تو ہمیں خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بٹھا کر اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے. اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنا ایسا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کے ہر برے انجام سے بچ جائیں. تو مجرمین کو بتا دیا گیا کہ وہ مجرمین جو مسلمان ہیں ان کو باقی تمام گناہگاروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے اللہ نے سزا ایسی رکھی ہے جس میں ان کو جانور کی طرح گھسیٹا جائے گا. فرشتے ہوں گے جن میں سے کچھ نے اس کے ماتھے کے بالوں سے اس مجرم کو پکڑا ہوگا، اور کچھ نے اس کے دونوں پاؤں سے اس کو گھسیٹا ہوگا. اور بالکل جیسے عربز جو تھے وہ جانور کو کھال اتارنے کے بعد پورا روسٹ کرتے تھے، آگے کی آیت آپ کو وہی ڈپکشن دیتی ہوئی مل رہی ہے. آیت نمبر 43، هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون. اس وقت کہا جائے گا هذه جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم ریجیکٹ کیا کرتے تھے کانسٹنٹلی، جس کا ڈینائی کیا کرتے تھے، جس کو ریجیکٹ کرتے تھے. یہ ہے وہ ٹارچر چیمبر. دنیا کے ٹارچر چیمبرز بعض اوقات انسان سے دیکھے نہیں جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے، آپ فوراً ہٹا دیتے ہیں اس کو. انسان سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ کسی انسان کو ٹارچر میں دیکھے. ایک نارمل انسان، پیرانوائڈ نہیں ہے جو، سائیکو نہیں ہے جو، ایک نارمل انسان کسی دوسرے انسان کو ٹارچر میں نہیں دیکھ سکتا ہے. ٹارچر چیمبر کی سزائیں جو ہیں وہ انسان کو سائیکولوجیکلی مریض بنا دیتی ہیں، دیکھنے والوں کو بھی اور جو رہتے ہیں ان کو تو بنا ہی دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ٹارچر چیمبر مینشن کیا ہے جو دنیا کے تمام ٹارچر چیمبرز کا بھی ٹاپ ہے. جہنم کے بارے میں آپ کو کئی مختلف صفات، کریکٹرسٹکس ملتی ہیں. میں ساری نہیں آپ کو بتا رہی، لیکن میں آپ کو پرومیننٹ 12 کریکٹرسٹکس جہنم کے بتا رہی ہوں، جس سے ہمیں جہنم کا ایک انٹروڈکشن مل جائے گا. اور اس میں سے ہر صفت کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی ہر صفت ہمیں اس سے بار بار پناہ مانگنے کی طرف لے کر جائے، تاکہ ہم ہر دن اس جہنم سے پناہ مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ فجر اور مغرب کے فرض کے بعد 7 مرتبہ اللہم آجرنی من النار پڑھا کرو. اللہ ہم آگ سے آپ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کر لیجئے. تو 7 مرتبہ فجر کے فرض کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کے فرض کے بعد یہ ضرور پڑھا کریں. پہلا پوائنٹ جو جہنم کے بارے میں ہے، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے جہنم کو 1000 سال دہکایا گیا. اقیدت النار 1000 سنۃ فبیضت، جہنم کو 1000 سال لٹ کیا گیا، دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی. ثم اقیدت 1000 سنہ، پھر مزید 1000 سال اس کو گرم کیا گیا، فمحرت تو وہ سرخ ہو گئی. ثم اقیدت 1000 سنہ، پھر مزید 1000 سال اس کو دہکایا گیا، فیول کیا گیا، فسودت وہ سیاہ ہو گئی. فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، It is now black like the darkest night. اس وقت جہنم پچ ڈارک ہے. تو جہنم کا ایک صفت کیا ہے؟ اللہ نے اس کو گریجولی فیول دے دے کر دہکایا ہے. اس وقت اس کا جو بھی ٹیمپریچر ہے وہ دنیا سے کئی زیادہ گنا بڑا ہوا ہے. یہ پچ ڈارک کالے رنگ کی آگ ہے. کوالٹی نمبر 1 جو جہنم کی آتی ہے. نمبر 2، اس جہنم کے قرآن کے مطابق 19 گارجین فرشتے ہیں. ان سب کا بھی جو ہیڈ فرشتہ ہے جن کا نام مالک آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر آسمانوں کے اوپر سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے گارجین مالک کے پاس سے گزرے
تو اس کے بعد آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے جس فرشتے کو بھی دیکھا اس نے آگے بڑھ کر مجھے ویلکم کیا، مسکرایا اور سلام کیا، مگر میں نے مالک کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس دن سے جہنم بنی ہے مالک نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ جہنم کے 19 فرشتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری صفت جو جہنم کی قرآن اور احادیث میں آتی ہے، جہنم اللہ کی ایک ہیوج مخلوق ہے۔ جہنم مجرمین کو احادیث کے مطابق سٹیئر کرے گی۔ امیجن کریں اس وقت سامنے، اب میں خود یہاں بیٹھی ہوں، اس وقت سامنے سٹیج پہ ریچھ آ جائے، بیئر یا لائن آ جائے، اور وہ آپ کو دیکھے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، آپ کہیں ہاں کتنا کول لگ رہا ہے، ویڈیو بنانا میری؟ کول لگے گا یا ڈر لگے گا؟ جہنم کے لیے احادیث میں آتا ہے جہنم مجرمین کو سٹیئر کرے گی۔ جہنم اللہ کی ہیوج مخلوق ہے۔ بعض احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ آتا ہے کہ جیسے جہنم ایک وائلڈ بیسٹ کی طرح ہے، جس کو اللہ نے 70 لگاموں سے باندھا ہوا ہے، 70 رنگز ہیں اور ہر رنگ میں ایک رسی ہے، جسٹ کہ ہم سمجھ جائیں۔ جہنم کے 70 رنگز ہیں۔ بعض علماء اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ ہر رنگ میں ایک رسی ہے، جیسے جانور کو نہیں اس کے گلے میں رنگ ڈال دیتے ہیں اور پھر رسی سے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو جہنم از اے ہیوج وائلڈ بیسٹ جس کے 70 رنگز ہیں، ہر رنگ میں ایک رسی ہے، اور ہر ایک رسی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے۔